گزشتہ لیکچر میں ہم نے ایک درخواست برائے فیس معافی اس کے متعلق بتایا، اور اس درخواست کی جگہ یہ درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ یہ ہمارے سلیبس میں ہے، لیکن طریقہ کار میں نے آپ کو جو بتایا تھا اسی کے مطابق یہ درخواست بھی ہے، جس میں دائیں جانب جو ہے وہ اوپر آپ سب سے پہلے آپ نے بخدمت جناب پرنسپل صاحب، آگے اسکول کا نام آپ نے نہیں ادھر مینشن کرنا، گورنمنٹ اسکول، اور قوما کے بعد الف بے جیم۔ یہ الف بے جیم جو ہے یہ شہر جو آپ کا ضلع ہے، شہر ہے، تو وہ بھی نہیں آپ نے لکھنا، اس کی جگہ الف بے جیم یہاں درج کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو آغاز میں بھی یا درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں جناب عالی۔ آگے پورا مضمون ہے جو پورا لب لباب ہے اس کا، درخواست کا یا خط کا، وہ لکھنے کے بعد پھر بائیں جانب کونے میں درخواست گزار، متعلم یعنی طالب علم، جماعت نہم، اور تیسری سطر میں نیچے الف بے جیم آپ نے لکھ دینا ہے، یعنی اپنا نام ادھر آپ نے نہیں لکھنا۔ اور پھر درخواست گزار جو آپ لکھ رہے ہیں اس کی آگے اس سائیڈ پہ جہاں اوپر سے آپ لکھ رہے ہیں بخدمت جناب پرنسپل، اس کے نیچے آپ نے تاریخ لکھنی ہے، جو بھی تاریخ ہوئی، جیسے آج 8 دسمبر، پھر کوما ہے، اس کے بعد آپ وہ سن لکھنے کے بعد آپ نے یہ نشان عیسوی کا ضرور لگانا ہے۔ تو آج ہم نے کچھ یہ ایک سبق مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ایک مضمون امتحان کے بارے میں بھی پڑھنا ہے، اور اس پہ 2 لیکچر ہیں، آج اور کل۔ آج اس کا مفہوم اور کچھ الفاظ کے معنی اور خلاصہ، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ تو میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھا دیتا ہوں یہ درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ یہ 241 241 پیج ہے۔ جی لاسٹ، ہاں، یہ ہمارے سلیبس میں یہ جو درخواست ہے یہ لاسٹ ہے۔ 2 پہلے پڑھی جا چکی ہیں، چھٹی کی درخواست برائے یعنی بیماری، اور چھٹی کی درخواست برائے ضروری کام، یہ تیسری درخواست ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ فدوی، جیسا کہ فدوی کا معنی میں نے بتایا کہ درخواست کرنے والا، اور اس کا معنی جو ہے وہ جان نثار، مؤدب۔ مدرسہ حاضہ سے مراد اس مدرسے میں جماعت نہم کا طالب علم ہے یا کی طالب علم ہے۔ میں تحصیل علم کا بے حد مشتاق ہوں، یعنی مجھے بہت زیادہ شوق ہے، باقاعدگی سے اسکول آتا ہوں اور محنت سے علم حاصل کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال نمایاں نمبروں سے کامیاب ہوتا ہوں۔ میں ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں۔ ہم نصابی سرگرمیوں سے مراد ہے یہ بزم ادب کے حوالے سے اقبال ڈے یا قائد ڈے کے حوالے سے جو پروگرام ہوتے ہیں، ملی نغمے، تقاریر، نعت، حمد، تلاوت، یا کوئی اس طرح کا کوئی خاکہ ڈرامہ پیش کرنا،
اس کو ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں۔ میں اسکول کی کرکٹ ٹیم کا رکن ہوں۔ مقابلہ مقرری، مقابلہ مقرری یعنی تقریری مقابلہ جو ہوتا ہے تقریر کرنے کا، خطابت کا۔ مقابلہ مقرری میں اول انعام جیت چکا ہوں۔ اول جماعت سے اس مدرسے میں ہوں، یعنی پہلی جماعت سے، 1 کلاس سے اس ادارے میں، اسکول میں، مدرسے میں ہوں۔ اس مادر علمی سے عشق کی حد تک لگاؤ ہے۔ جس طرح مادر، یہ ہمارا وطن، یہ بھی ہمارا ایک ایسے، اس کا بھی بڑا مقام ہے، جہاں ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی بڑا مقام ہے، اور جس ادارے سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو مادر علمی کہتے ہیں۔ مادر علمی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اب ایک مسئلہ آن پڑا ہے۔ میرے والد صاحب سرکاری ملازم ہیں۔ حکومتی اہلکاروں کے مقام تعیناتی بدلتے رہتے ہیں، یعنی ان کو مقرر کیا جاتا ہے، جو تبادلہ ہو جاتا ہے تو وہ مختلف علاقوں میں ان کا تبادلہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے مقام تعیناتی بدلتے رہتے ہیں۔ میرے والد صاحب طویل عرصے تک یہاں تعینات رہے ہیں، طویل عرصے تک، یعنی بہت زیادہ عرصے تک یہاں وہ مقیم رہے ہیں، یہاں ان کا تعین ہوا ہے۔ اب ان کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا ہے، ان کے لیے روزانہ یہاں سے وہاں جانا ممکن نہیں، چنانچہ پورا گھر اسی شہر منتقل ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہاں اکیلے رہنا ممکن نہیں، مجھے بھی اپنے خاندان کے ساتھ وہاں منتقل ہونا پڑ رہا ہے۔ مہربانی فرما کر مجھے مدرسہ چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمائیں۔ ظاہر ہے جو مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جو وہ ادارہ جو دیتا ہے، اس پہ ساری اس کی تعلیمی کارکردگی ہوتی ہے، تو جس شہر میں وہ طالب علم جائے گا وہ اس ادارے کو وہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ اس کا تعلیمی ریکارڈ اچھا ہے، تو اس کے لیے آسانی ہوگی، تاکہ میں وہاں جا کر کسی مدرسے میں داخلہ لے سکوں۔ یہ درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، یہ آپ اس کو نوٹ کریں اور مزید ایک مرتبہ پڑھیے بھی۔ تو اب ہم اگلے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، اور یہ صفحہ ہے 69، امتحان۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے یہ مضمون لکھا، اور مضامین فرحت سے لیا گیا ہے، ان کی ایک کتاب ہے، تصنیف ہے۔ انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی میری شاعری کے نام پر اور مضامین فرحت کے نام پر۔ اس میں سے ایک مضمون لیا گیا جو طلباء کے لیے بڑا اہم ہے، اور اس میں طنز اور مزاح بھی پایا جاتا ہے اور ایک پیغام بھی ملتا ہے۔ تو پہلے میں تعارف پیش کر رہا ہوں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ یہ صفحہ نمبر 69، اور مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے یہ طنز و مزاح پر مبنی ایک
بڑا ہی اہم مضمون لکھا، اور یہ مرزا صاحب دلی میں پیدا ہوئے۔ زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا، اور یہ سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے انہوں نے بی اے کیا۔ آپ کا طرز تحریر سادہ اور پر لطف ہے، بڑے شگفتہ انداز میں وہ خاص زبان میں وہ لکھتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں، یعنی ان کے انداز میں جو بیان کرتے ہیں، ان کا جو طریقہ ہے، ان میں تصنع اور بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں، یعنی حقیقت پہ مبنی باتیں لکھتے ہیں۔ مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے۔ جس طرح آپ یہ امتحان، یہ ان کا مضمون پڑھیں گے تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو واقعی طنز اور مزاح سے بھرپور ہوں گی۔ اور مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا عالم نشرہ کے کلمی نام سے لکھتے رہے، پھر بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کی ہمت بڑھائی اور اپنے اصل نام سے لکھنے لگے۔ نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہیں۔ تو ان کے بارے میں رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ آپ کا انداز جو ہے وہ فکروں کا اختصار ہے، یعنی اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں وہ بات کرتے ہیں اور بات سمجھاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں۔ فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ وہ ایک مضمون، یعنی ان کے مضمون میں ایک ربط ہوتا ہے، ایک چاشنی ہوتی ہے، اور پڑھنے والا جو ہے وہ لطف حاصل کرتا ہے۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ مضمون جو صفحہ نمبر 70 پہ، پیج نمبر 70 پہ آپ دیکھیں، امتحان کے نام سے، اب اس کا میں مفہوم آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ امتحان کے نام سے ڈرتے ہیں، وہ گھبراتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان پر ہنسی آتی ہے، کیونکہ اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ انسان جب امتحان دیتا ہے یا تو وہ فیل ہو جائے گا یا پاس ہو جائے گا، اور اگر وہ محنت کرے گا تو وہ پاس ہوگا، اگر محنت نہیں کرے گا تو فیل ہو جائے گا۔ تو یہ زندگی میں ایسے امتحانات جب زمانہ طالب علمی میں وہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں اس نے ایک ایسے طالب علم کی بات کی ہے اور اس کی ساری داستان بیان کی ہے کہ اس کا طریقہ اور اس کا ذہن یہ تھا کہ امتحان ہوں مگر یہ پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط جو ہے یہ نہ ہو۔ اور ایک ایسا طالب علم جو 2 سال تک لا کلاس، یعنی یہ قانون کی کلاس جو ہے LLB جو طلباء کرتے ہیں وکیل بننے کے لیے، تو وہ کورس اس نے کیا، مگر کس طرح کیا، یہ انداز مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے مضمون امتحان جو ان کی کتاب مضامین فرحت سے جو لیا گیا ہے، وہ کہتا ہے 2 سال لا کورس قانون کی کلاس اس نے کی، لیکن کس طرح کی، وہ دوستوں کے ساتھ وہ گھومنا پھرنا اس کا معمول تھا۔ تو جو وہ اس کالج کے جو منشی صاحب سے وہ ان کا دوست تھا، تو لیکچرار صاحب جو لیکچر دیتے تھے وہ اپنے لیکچر میں مستغرق رہتے، لیکچر دیتے، اور وہ حاضری لگا کر کلاس سے رفو چکر ہو جاتا، اور
جو والد صاحب تھے ان کے وہ پوچھتے تو وہ کہتے میں بہت محنت کر رہا ہوں، میں کلاسز اٹینڈ کر رہا ہوں، اور والد صاحب کی آنکھوں میں وہ دھول جھونک رہے تھے. تو وہ والد صاحب بڑے فخر سے کہتے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ کلاسیں اٹینڈ کر رہا ہے، میرا بیٹا جا رہا ہے اور محنت کر رہا ہے اور قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. یہ بڑے ہو کر بڑے بڑے جو وکیلوں کے کان جو ہے وہ کترے گا. اب کیا ہوا کہ ڈیٹ شیٹ آئی امتحان کی، تو والد صاحب نے کہا بیٹے اب محنت کرو اور اچھے مارکس لو، اور انہوں نے اپنے سونے کا کمرہ جو ہے وہ خالی کروا دیا. اور پھر کیا ہوا کہ جی لیمپ روشن کیا کہ تاکہ تم رات کو ادھر پڑھو، محنت کرو اور اچھے نمبر لو. اب جو طالب علم تھے، جو بیٹے تھے، وہ بھی بڑے چالاک نکلے، تو ساری رات لیمپ روشن رہتا اور شام 7 سے لے کر صبح 9 بجے تک وہ جو بیٹے تھے وہ سوئے رہتے. اور اگر کوئی آواز لگاتا تو وہ کہتا کہ آپ میرے کمرے میں نہ آئیں، میری پڑھائی میں، میری اسٹڈی میں خلل پڑ جائے گا. تو والدین بھی پھر کہتے ہیں کہ بیٹے اتنی محنت نہ کرو. تو وہ انہیں جو ہے وہ آگے سے داستان اور قصے سناتا کہ نہیں جی دنیا میں ترقی محنت کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ ماں باپ جو ہے نا وہ اور زیادہ قائل ہو جاتے کہ واقعی ہمارا بیٹا جو ہے یہ تیاری کر رہا ہے. آخر کار امتحان کے دن جب قریب آئے، محنت تو اس نے کی نہیں تھی، وہ ساری رات جو ہے وہ اس نے سو کے گزارا، اور کلاسز بھی اس نے اٹینڈ نہیں کی. وہاں وہ منشی صاحب سے مل کر حاضری لگوا لیتا، نہ اس نے کوئی لیکچر اٹینڈ کیا، نہ وہ کلاسوں میں اس کی حاضری رہی. تو جب امتحان قریب آیا تو اس نے کہا کہ امداد غیبی ہوگی، غیب سے کوئی امداد آئے گی یا پھر دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر ہو جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب کیا ہوا کہ وہ امتحان گاہ جو ایگزامینیشن ہال تھا وہاں وہ پہنچا وہ طالب علم. تو جب 10 بجے اس کو وہ کویسچن پیپر ملا تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا مضمون ہے جو وہ دینے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس مضمون کا آج جو ہے وہ میں امتحان دے رہا ہوں اور حل کرنے جا رہا ہوں. تو وہ کھڑے ہو کر جو ہے کمرہ امتحان میں کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ کون سے مضمون اور کون سے عنوان ہے، کون سا مضمون ہے. تو وہ جو نگران تھا اس نے پیپر سے جو ہے اسے دکھا کر انگلی رکھی کہ یہ عنوان ہے، اور پہلا پیپر اصول قانون کا تھا. دل کہتا ہے میرا کھل اٹھا، اور ادھر ادھر پھر میں نے دیکھا، پڑھا اس نے تھا نہیں، لکھنا کیا تھا. ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور پھر کوئی مدد مل جائے، کیونکہ ایسے طلباء ہوتے ہیں جو نہیں پڑھتے تو پھر بعد میں کمرے امتحان میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں. تو جب ادھر ادھر نظریں کر رہا تھا نگران، پھر اس کو کہہ رہا تھا کہ بیٹے اپنے پرچے پر تم نظر رکھو. اب کیا ہوا کہ وہ دن بھی گزر گئے امتحان کے، وہ سارے جتنے بھی پرچے تھے اس کے ہوئے. اور بعد میں ایک وقت تھا نا کہ جب پیپر جو ہوتے تھے وہ گھر میں اساتذہ کو دیے جاتے، وہ ان کو چیک کرتے جو ممتحن ہوتے تھے. تو اب اس نے دوسری راہ نکالی، کیونکہ کئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ منفی راہ نکالنے کے بڑے عادی ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں. اس نے یہ نکالی کہ چلو اگر میں نے امتحان اچھے نہیں ہو سکے، میں نے کچھ لکھا نہیں ہے، تو چلو دوسرا طریقہ کوئی سفارش ہم ڈھونڈ لیں گے، سفارش کریں گے، پیسے دیں گے تو نمبر مل جائیں گے. تو اب وہ ممتحن جو تھا ان کا ایڈریس لیا، تو والد صاحب جو تھے ان کو بھیجا. والد صاحب کے ساتھ وہ ممتحن وہ بڑے اچھے پرتپاک انداز سے ملے، ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ خادم زادہ نے امتحان دیا ہے اور مہربانی کیجئے تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا. وہ مسکرائے
اس نے کہ امتحان تو آپ کے بیٹے دیں اور کوشش میں کروں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے خود اس کو کوشش کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، اور اسی کے مطابق اس کے نمبر آئیں گے۔ بہرحال نادم ہوئے، بری طرح بچہ جو ہے وہ فیل ہوا، اور اس کے بعد پرچوں کی نقل پھر حاصل کی گئی، اور جب دیکھا تو والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بدماش چپڑاسی نے کوئی پرچے بدل دیے ہوں گے، ورنہ ایسا ممکن نہیں کہ 3 گھنٹے اگر ہوں اور اس میں کچھ لکھا نہ ہو۔ بہرحال یہ بہت تعجب اور حیرانگی ہوئی۔ تو وہ اس کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی، ایسے بھی نہیں میرے برے پیپر ہوئے، میں نے تیاری کی اور محنت کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایسے میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور کئی ایسے پرچے ہوئے کہ جس پہ 0 لگا تھا، اور 1-2 ممتحن نے 2 نمبر بھی دیے۔ اس نے کہا یہ بڑا بھلے مانس اور شریف کوئی ممتحن ہے، پرچہ چیک کرنے والا ہے، کہ جس نے مجھے 2 نمبر دیے۔ بہرحال والد نے کہا کہ بیٹے گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک یہ بے ایمانی کریں گے، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ یعنی انہوں نے یہ آخری جملہ جس طرح یہ آپ سے صفحہ نمبر 73 پہ، خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں میرے عزیز طلبہ، کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے بھی طلبہ ہوتے ہیں کہ جو منفی راستہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ منفی راستہ اختیار کرنا یہ ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے، ان کا ناکامی مقدر بن جاتی ہے۔ اور میں اپنے طلباء کو عموماً کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا پڑھیں، ڈیلی پڑھیں، ٹچ رہیں کتاب کے ساتھ، اور خرگوش کا طریق اپنانے کی بجائے کچھوے کی چال سے چلیں۔ جس طرح ایک شعر ہے نا کہ جو سو کر اپنا وقت گنواتے، جو سو کر اپنا وقت گنواتے، وہ خرگوش کچھووں سے زک اٹھاتے۔ اس لیے خرگوش کی چال نہ چلیے، کچھوے کی چال چلیے، جو آہستہ آہستہ اور محنت کے ساتھ اس کا، یعنی ایک طالب علم کو سمجھایا جا رہا ہے یہ مثال کے ذریعے، کہ جو طالب علم کا تعلق ٹیچرز کے ساتھ ہوگا، کتاب کے ساتھ ہوگا، پڑھائی کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، اور کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سبق میں جو ہے کچھ کہتے ہیں جو تقدیر میں ہوگا، یہ تقدیر پرستی کا ہم نے الٹ مطلب لے لیا ہے۔ عمل پہ یقین کیجئے، محنت پہ جو ہے وہ فوکس کیجئے، اور دوسرا کہ غلط راستے اختیار کرنے والے، غلط طریقے اپنانے والے، وہ خواہ کوئی طالب علم ہو، خواہ کوئی انسان ہو، وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ محنت کی بنیاد پہ کامیابی ملتی ہے، میرٹ کی بنیاد پہ کامیابی ملتی ہے۔ اور تیسری بات کہ کچھ لوگ، کچھ طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، اور پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسی چیز آ جائے گی کہ امداد غیبی آ جائے گی، اور پھر ہم سفارش کروا لیں گے، ہم کوئی ایسے ہتھ کنڈے اپنا لیں گے۔ یہ روزمرہ زندگی میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی کا باعث بنتا ہے، شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ محنت کیجئے، اور محنت سے ہی جو ہے آپ کو اچھا ثمر جو ہے وہ ملے گا۔ اب یہ ہمارا یہ المیہ یہ ہے کہ ہم سفارش کے ذریعے اور میرٹ سے ہٹ کے جب بات کرتے ہیں، تو پھر میرٹ سے ہٹ کے جب لوگ آگے آئیں گے نا، نالائق اور سفارشی اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں گے، تعلیم کے شعبے میں آئیں گے تو تعلیم کا بیڑا غرق کریں گے، خانقاہوں میں آئیں گے تو وہ بھی ان کو بھی نقصان پہنچائیں گے، مساجد اور مدارس میں ایسے لوگ آئیں گے
تو وہ اسلام کے لیے بدنامی کا باعث ہوں گے اور ایوانوں میں جائیں گے تو پھر بھی ملک اور ملت کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیں گے۔ اس لیے لائق لوگ، محنتی لوگ جو میرٹ پہ آنے والے ہیں، وہ لوگ جب آئیں گے تو ملک کی تقدیر بھی بدلے گی اور ہمارا معاملہ سارا جو ہے وہ درست ہوگا۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، اس سبق میں جو مرزا فرحت اللہ بیگ نے ایک بڑا ہی اہم پیغام اور پتے کی بات کی ہے کہ کئی طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، بڑی چلاکی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایسا کام نہیں کرتے، وہ خود اپنی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب امتحان میں ان کے نمبر بالکل صفر کی حد تک آتے ہیں اور وہ والدین کو بھی پریشان کرتے ہیں اور ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، کئی ایسے بھی طلبہ ہوتے ہیں جو منفی ذہن ہوتا ہے کہ بازوؤں پہ لکھ لیا کہ ہم اس سے مدد لے لیں گے، اس کے بعد کچھ ایسے بھی ہیں اسکیل پہ لکھ لیا کچھ پوائنٹس کہ ہم ادھر سے مدد لے لیں گے، پھر کلپ بورڈ پہ کچھ چیزیں لکھ لیں، کچھ ہیڈنگز لکھ لیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ ناجائز طریقے ہیں، یہ منفی راستے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہے کہ ماؤس کے اندر کچھ بوٹی وہ چھپا لیتے ہیں۔ یہ طریقے غلط ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ دیکھیں کہ یہ ہمارا یونیک ادارہ جو ہے، یہ پہلے نمبر پہ جو بچے محنتی ہیں اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ ویکلی یا منتھلی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وظائف کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہماری پرنسپل میم خولا وہ خود کلاسز میں جا کر وہ نقدی صورت میں وہ وظائف وہ بچوں کو دیتی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ اور دوسرا کہ جو بچے پڑھائی میں ذرا ویک ہوتے ہیں ان پہ خصوصی نظر رکھی جاتی ہے، ہر ہمارا ٹیچر اس پہ نظر رکھتا ہے تاکہ وہ بھی اس یعنی لہج پہ آ جائے کہ جہاں اچھے نمبر لیں اور اپنے ادارے کا نام روشن کریں اور اپنے والدین کا نام روشن کریں۔ تو بیٹے، ہم آپ کو کوئی بھی ایسی منفی چیز اس کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے محنت کیجئے اور میرٹ کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر آپ آگے آئیں۔ جب یہ ہمارا ٹرینڈ بن جائے گا تو پھر ملک اور ملت جو ہے وہ اس میں کامیابی ہوگی۔ تو بیٹے اس کو پڑھیں، یہ خلاصہ میں نے کیا۔ آئندہ لیکچر میں اس کے اقتباس جو ہے وہ خط کشیدہ الفاظ اسی میں سے اور حوالے متن اس کے بارے میں اور مشقی سوالات ہوں گے۔ اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کا خلاصہ وہ آپ نے پورا اس کو لرن کرنا ہے، اس کے بعد اس کو لکھنا ہے، اور اس کے الفاظ معنی جو یونیک نوٹ سے اس کے الفاظ معنی ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ لرن کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے والدین کا خیال رکھیے اور محنت کیجئے، اور محنت کر کے اپنے ادارے کا اور والدین کا نام روشن کریں۔ والسلام۔ ہاں، تھرڈ اپلیکیشن جو ہے نا وہ جو گزشتہ لیکچر میں کہی گی وہ نہیں، جو آج میں نے آپ کو دیا حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست، وہ آپ وہ پورا یونیک نوٹ سے اس کو آج کا کام خلاصہ ہے، جو امتحان جو مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا مضمون جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے وہ خلاصہ آپ نے لکھنا ہے، اور الفاظ معنی لرن کرنے ہیں، اور ایک درخواست حصول سرٹیفکیٹ کی وہ لکھنی ہے۔